کیا ڈیفنے نے یہ حملہ اپنے طور پر کیا یا پھر اس کے پیچھے کسی اور طاقت کا ہاتھ ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ شہنشاہ جو زخمی ہو چکا، کیا وہ بچ جائے گا یا پھر اس کی موت ہونے والی ہے؟ چونکہ اورحان بے اور ان کا خاندان بھی یہاں پر موجود ہے، تو کیا اورحان بے اس حملے کو ناکام بنانے کے بعد یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور چونکہ اس میدان میں فاطمہ اور فلاویوس دونوں بغاوت کو کچلنے میں مصروف ہیں، تو کیا فاطمہ فلاویوس کو دیکھ لے گی؟ کیا اس کی حقیقت آشکار ہونے والی ہے؟ اس کے علاوہ شاہین شاہ بے اور تیمورتاش کا معاملہ اور ساتھ ہی ساتھ حلیمہ اور درسن کے حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو لازماً سے پریس کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہنشاہ کیا اس حملے کے بعد بچ جائے گا؟ تو اس حوالے سے اگر تاریخ کے اوراق دیکھے جائیں تو شہنشاہ اینڈرینیکوس کی موت سال 1332 میں ہوئی تھی، جبکہ سیریز میں ابھی تک برسا کی فتح نہیں ہوئی، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ دور سال 1326 کا آغاز یا 25 کا اختتام ہوگا، کیونکہ تاریخی اعتبار سے برسا کی فتح اپریل 1326 میں ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اینڈرینیکوس کی موت نہیں ہوگی، البتہ جلد اس کی حکمرانی کا زوال شروع ہونے والا ہے۔ اینڈرینیکوس ثانی جو کہ سال 1282 میں بازنطینی ریاست کا حکمران بنا تھا، اور سال 1282 سے لے کر سال 1320 تک اس کی ریاست میں کوئی بھی بغاوت نہیں تھی، لیکن سال 1320 میں جب اس کے بیٹے میکائل کی موت ہوئی تو اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ اس کا پوتا اینڈرینیکوس سوئم پولیلوگوس تھا، جو کہ چاہتا تھا کہ اپنے بوڑھے دادا کو حکومت سے ہٹا کر خود حکومت پر قابض ہو جائے۔ اس کا پوتا نہ صرف عقل مند تھا بلکہ بہادر بھی تھا۔ اس نے اپنے ساتھ سفیروں کو ملانا شروع کر دیا اور اسے مقدونیہ اور تھریس کی حمایت بھی حاصل تھی۔ سال 1321 میں اینڈرینیکوس کو مقدونیہ اور تھریس کا مقابلہ کرنا پڑا، جو کہ اس کے پوتے کی حمایت میں کھڑے تھے۔ یہ بغاوت سال 1321 میں شروع ہوئی اور اس کا اختتام سال 1328 میں ہوا، اور 7 سال جاری رہنے والی یہ جنگ، جس میں اینڈرینیکوس کو شکست ہوئی اور اس کا پوتا اس جنگ میں فاتح بنا۔ اس دوران نہ صرف اس نے اپنے دادا کی حکمرانی کو کمزور کیا بلکہ اپنے دادا کے بیشتر وزیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ سال 1328 میں بغیر جنگ لڑے قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور لوگوں نے اسے خوش آمدید کہا، جس کے بعد قسطنطنیہ کا تخت اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اینڈرینیکوس نے اپنے پوتے کے سامنے شکست کو تسلیم کیا اور تخت اس کے حوالے کر دیا۔ تو ناظرین، چونکہ کورڈلس اورحان میں ہم نے دیکھا کہ اینڈرینیکوس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس سے پہلے اس نے مقدونیہ کی جنگ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم پہلی حالت جنگ میں ہیں۔ اس دوران وہ کائیوں کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے اورحان بے کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا تھا۔ اور ناظرین، اسی دوران اینڈرینیکوس پر حملہ کر دیا گیا، تو یہاں پر عین ممکن ہے کہ حملہ کرنے والے کا تعلق اینڈرینیکوس کے پوتے کے ساتھ ہو، یعنی ڈیفنے اینڈرینیکوس کے پوتے کے لیے کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ڈیفنے کا بازنطینی شہنشاہ پر حملہ کرنے کی کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی۔ یقیناً ڈیفنے کے پیچھے چھپی ہوئی طاقت اینڈرینیکوس کا پوتا ہی ہوگا، جس نے اپنے ہی شہنشاہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی، اور تاریخ اس حوالے سے گواہی دیتی ہے۔ تو ناظرین، چونکہ اینڈرینیکوس کا پوتا آگے چل کر ریاست بازنطین کا حکمران بنے گا، تو آنے والی اقساط میں وہ بھی سیریز کا حصہ بن سکتا ہے، کیونکہ پھر نیکیا، گیملک اور دیگر علاقے اورحان بے اسی سے حاصل کریں گے۔ اسی کی حکومت میں اورحان بے تھریس اور دیگر علاقے بھی اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور اسی کی حکومت میں اورحان بے یورپ میں قدم بھی جما لیں گے۔ خیر ناظرین، اگر بات کریں کہ اورحان بے یہاں سے کیسے نکلیں گے، اتنے سارے دشمنوں کے درمیان سے نکلنا تقریباً مشکل ہے، لیکن اورحان بے پہلے سے ساری تیاری کر چکے ہوں گے، کیونکہ جب اورحان بے شہنشاہ کی دعوت پر یہاں پر آئے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ شہنشاہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا یا پھر دشمنی کا۔ انہیں یہاں پر شبہ تھا کہ شاید شہنشاہ ان پر حملہ کر دے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اورحان بے بھی پلاننگ کر چکے ہوں گے، وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اورحان بے یہاں سے شہنشاہ کو نکالیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے فلاویوس کا، تو فلاویوس کی حقیقت ابھی نہیں کھلے گی، ابھی فاطمہ نہیں جان پائے گی کہ وہ تاجر فلاویوس ہی ہے، کیونکہ ابھی کے لیے اس بات کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر ایسا ہوتا ہے تو فاطمہ یگت بے کے رشتے کو انکار نہیں کرے گی، تو میرے خیال سے یہاں پر ایسا نہیں ہونے والا، وہ یگت بے کے رشتے کو انکار کر دے گی، اور فلاویوس کی حقیقت ابھی اس کے لیے راز ہی رہے گی۔ لیکن اس سب کے بعد بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ فاطمہ اور فلاویوس کی شادی ہو پائے گی، البتہ اگر بات کی جائے حلیمہ اور درسن کے حوالے سے تو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی ان دونوں کے سفر کی منزل شادی ہی ہوگی۔ درسن جو کہ ایک سردار کا بیٹا ہے اور ابھی تک اپنی حقیقت چھپائے بیٹھا ہے، مگر ہم آنے والی ساتھ میں دیکھیں گے کہ درسن کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ اب درسن کے حوالے سے آہستہ آہستہ راز آشکار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی نہ صرف
درسن کا مقصد کھل کر سامنے آئے گا، بلکہ ہم آنے والے ساتھ میں درسن کا قبیلہ یا پھر اس کے والدین میں سے کسی ایک کو دیکھیں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ لوگ شاید پہلے سے کائیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ اسی وجہ سے درسن قبیلے کے حالات اور قبیلے میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے اپنے قبیلے میں خبر بھیجتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اورحان بے نے کیسے ان تمام تر مسائل کو حل کیا، اور اب ریاست فتوحات کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ان فتوحات میں حصہ لینے کے لیے درسن کا قبیلہ بھی اورحان بے کے شانہ بشانہ ہوگا۔ تو میرے خیال سے درسن کا رشتہ حلیمہ خاتون کے لیے مؤثر ثابت ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پر ملن خاتون بھی ان کے درمیان رکاوٹ ڈالے گی۔ تو اس اعتبار سے حلیمہ والا معاملہ فاطمہ والے معاملے سے زیادہ الجھا نہیں ہے، یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا، اور جہاں تک تعلق ہے ان رشتے والوں کا جو قبیلے میں موجود ہے، ان دونوں کو انکار ہی کیا جائے گا، وہ دونوں واپس اپنے قبائل میں لوٹ جائیں گے۔ لیکن فی الحال کے لیے یگت بے کو انکار نہیں کیا جائے گا۔ یگت بے کو انکار شاہین شاہ بے کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف ہے، جبکہ ابھی حال ہی میں اورحان بے اور شاہین شاہ کے تعلقات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اورحان بے نے شاہین شاہ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی۔ اورحان بے نے شاہین شاہ بے کو تیمور تشت کے پاس بھیجا تاکہ تیمور تشت سے ایک معاہدہ کر سکے۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اورحان بے چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مزید ترک لوگ شامل ہوں تاکہ جہاد میں ان کے ساتھ مزید سپاہی شامل ہوں۔ اسی وجہ سے اورحان بے ترک قبائل کو اپنی ریاست میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ شاہین شاہ تیمور تشت کے پاس موجود تھے۔ شاہین شاہ نے جب تیمور تشت کو اپنی پیشکش کی تو اس کے جواب میں اس نے بھی پیشکش کر دی، تو اس کی پیشکش کو قبول کرنا ریاست کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ اب یہاں پر شاہین شاہ بے تیمور تشت کی پیشکش کو قبول کر لیں گے، لیکن حقیقت میں یہاں پر تیمور تشت کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جائے گا، کیونکہ جب اورحان بے نے شاہین شاہ بے کو تیمور تشت کے پاس بھیجا تو انہیں معلوم تھا کہ تیمور تشت اتنی جلدی ان کی بات کو نہیں مانے گا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو سونے کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہیں یقیناً یہاں پر معلوم تھا کہ شاہین شاہ بے کو تیمور تشت ضرور کوئی نہ کوئی پیشکش کرے گا، انہیں بغاوت کرنے کے لیے اکسائے گا تاکہ اورحان بے کے خلاف ایک بڑی طاقت حاصل کی جائے، اور اورحان بے کو یہ بھی معلوم تھا کہ شاہین شاہ بے اس معاملے کو حل کر لیں گے، یعنی اس کے سامنے بغاوت کرنے کا عہد کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ کھیل تیمور تشت کے ساتھ ہی کھیلا جائے گا۔ تو ناظرین، شاہین شاہ بے کے ذریعے نہ صرف اورحان بے قبائلیوں کو اپنے علاقے میں مدعو کریں گے، بلکہ برسا کی فتح میں تیمور تشت رکاوٹ بھی نہیں ڈالے گا۔ اور ناظرین، جہاں تک تعلق ہے ڈیفنے کے کردار کے حوالے سے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیا وہ کردار بھی مثبت ہو جائے گا یا پھر وہ کردار ایک دشمن کے طور پر مارا جائے گا، اس بارے آپ کو آنے والی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور سیریز سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والی ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو تفصیل کے ساتھ مل سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔